ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ ناظرین کرام، میری عمر کوئی 12 برس کی ہوگی جب ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ایک ڈاکیومنٹری نے مجھے حیران کر دیا۔ اس ڈاکیومنٹری کا نام تھا کاسموس اور پریزنٹر تھے مشہور زمانہ کارل سیگن۔ The cosmos is all it is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. میرے لیے یہ محض ایک ڈاکیومنٹری نہیں بلکہ نئی دنیاؤں کی سمت ایک حیرت انگیز سفر کا آغاز تھی، اور آج اتنی زندگی گزر جانے کے بعد اور اتنے بہت سے عملی تجربات اور مطالعہ کرنے کے باوجود میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں کہ کائنات کتنی وسیع ہے، آج بھی اپنی حیرانی اور اپنے تجسس کو اپنے بچپن ہی کی طرح تر و تازہ محسوس کرتا ہوں۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے، لیکن اس کی عظیم الشان وسعت کا مکمل اندازہ لگانا ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں۔ آئیے اگلے چند منٹوں میں ایک مختصر سا سفر کرتے ہیں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری کائنات کس قدر وسیع ہے۔ اس سوال سے شاید سادہ لفظوں میں ہماری مراد یہ ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کائنات کی لامحدود وسعتوں میں ہم کسی ایسے مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے ایک دیوار ہو اور اس پر لکھا ہو یہاں سے آگے داخلہ منع ہے، اور پھر ایسے کسی مقام تک پہنچنے کے بعد ہم اپنے ذہن کو یہ بات سوچنے سے کیسے باز رکھ سکتے ہیں کہ آخر اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اور کہیں معاملہ ایسا تو نہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ہم اس سوال کو شاید ایک مثال کی مدد سے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم یہی سوال کولمبس سے کریں، کیا ہماری یہ دنیا لامحدود ہے یا کسی مقام پر پہنچ کر اس کا اختتام ہوتا ہے؟ شاید سمندر میں مسلسل سفر کرتے رہنے کے بعد کوئی ایسا مقام کہ جہاں ایک عظیم الشان آبشار ہو اور جہاں سے اچانک ساری چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہوں، ہماری دنیا کا آخری مقام۔ اس زمانے کی انسانی سمجھ اور سائنسی معلومات کے تحت کولمبس شاید ہماری اس بات کا کچھ یوں جواب دے گا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ دنیا لامحدود ہے، اگر ہم کسی ایک مقام سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو شاید ہم تمام عمر سفر کرتے رہیں اور کبھی بھی اس اختتامی آبشار تک نہ پہنچ سکیں۔ کولمبس کا دیا ہوا یہ جواب اپنے طور پر بالکل درست ہوگا، کیونکہ وہ اپنے سمندری جہاز میں بیٹھ کر صرف 2 ڈائمینشنز میں اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یوری گیگرین کے لیے کہ جو ہماری انسانی تاریخ کا پہلا خلا نورد تھا، اس سوال کا جواب آسان ہے۔ وہ اپنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر چکر لگاتی ہوئی فٹ بال نما دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اس کے محدود ہونے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ تو کیا کائنات کی صحیح وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں 4th ڈائمینشن میں جانے کی ضرورت ہوگی، اور کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس امکان کو درست سمجھیں کہ ہم جس کائنات میں بستے ہیں وہ ایک 3 ڈائمینشنل بلبلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس 3 ڈائمینشن کے اندر رہتے ہوئے وہ ہمارے لیے لامحدود ہوگی۔ لیکن اس بات کو بھی خارج از امکان نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہماری کائنات واقعتاً اور حقیقتاً لامحدود ہے۔ اس موجودہ لمحے میں بہترین سائنسی تحقیق بھی ہمیں اس سوال کا جواب فراہم کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ باتیں جو ہمارے سائنسدان بہت اعتماد کے ساتھ ہمیں اپنی کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ لیکن حیرتوں کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اپنے ایک پسندیدہ گیت کے 2 بول یاد آ رہے ہیں، حسب موقع ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ مثلاً یہ بات آج اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری کائنات 13.7 بلین ایئرز پرانی ہے، اور اس اندازے میں صرف 1% غلطی کا امکان ہے۔ ہماری اس کائنات میں 125 بلین گیلیکسیز موجود ہیں، اس کا 74% حصہ یعنی 74% ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، 22% یا 22% ڈارک میٹر پر مشتمل ہے، اور کائنات کا صرف 4% حصہ مادی وجود رکھتا ہے یعنی ایٹم سے بنا ہوا ہے۔ تقریباً 14 بلین ایئرز پہلے جب ہماری اس کائنات کا آغاز بگ بینگ کے ذریعے سے ہوا تو پہل یہ صرف انرجی کی ایک صورت تھی۔ سٹارز اینڈ گیلیکسیز کی مادی صورتحال تک پہنچنے کے لیے اسے 1 بلین ایئرز تک انتظار کرنا پڑا۔ صرف ہماری گیلیکسی میں، جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، 200 بلین ستارے موجود ہیں۔ ہمارے سورج کو قائم ہوئے تقریباً 5 بلین سال ہو چکے ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ 5 بلین سالوں میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہماری یہ دنیا کہ جس میں ہم رہتے ہیں اور بستے ہیں صرف 3.5 بلین
سال پرانی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہماری اس دنیا میں زندگی کی تمام صورتوں کا اختتام اگلے 2 بلین سالوں میں ہو جائے گا۔ بگ بینگ سے لے کر آج تک ہماری یہ کائنات مستقل وسعت اختیار کر رہی ہے، اور ہر سیکنڈ میں اس کی وسعت میں 55 سے 80 کلومیٹرز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ سائنسدان اتنے وثوق سے یہ سب دعوے کیسے کر سکتے ہیں۔ یوں تو اس کی ایک وجہ میتھمیٹکس اور تھیوریٹیکل فزکس میں ہماری شاندار کامیابیاں ہیں کہ جو اس موجودہ صدی میں ممکن ہو سکیں۔ انسانی تاریخ میں ایسی ترقی کی کوئی مثال اس سے پیشتر ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان اندازوں کے معتبر ہونے میں ہبل ٹیلیسکوپ کا بڑا حصہ ہے۔ ہبل نامی یہ اسپیس ٹیلیسکوپ 1990 میں اسپیس شٹل کی مدد سے خلائی مدار میں بھیجا گیا، اور یہ اپنے اعلیٰ ترین اور پیچیدہ نظام کے ذریعے سے انفراریڈ کیمرے کی مدد سے ہمیں ایسی معلومات فراہم کرتا ہے کہ جن تک پہنچنا ہمارے لیے اس سے پہلے ناممکن تھا، کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ ہماری زمینی فضا یا ارتھ ایٹماسفیئرز کی حدوں سے باہر واقع ہے، اس لیے یہ انتہائی واضح اور بہت دور تک کی تصویریں لینے کے قابل ہے۔ اس کا نام اس عظیم الشان سائنسدان سے منسوب ہے، ایڈون ہبل، کہ جس نے 1920 میں یہ دریافت کیا تھا کہ ہماری ملکی وے سے باہر بھی ان گنت گیلیکسیز موجود ہیں۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بگ بینگ جو ہماری کائنات کے وجود کا سبب بنا کوئی تنہا واقعہ نہیں، بلکہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے بہت سے بگ بینگ بہت سی کائناتوں کے وجود میں آنے کا سبب بنے ہوں۔ گویا مکمل حقیقت یونیورس نہیں بلکہ ملٹی ورس ہے۔ ایک ایسے ببل بات کا تصور کیجئے کہ جس میں بہت سے بلبلے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں کہیں ان میں بھرپور اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن کسی مقام پر بہت سے بلبلے آہستہ آہستہ سکڑتے اور غائب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری کائنات کے علاوہ بھی دوسری کائناتیں موجود ہیں تو کیا ان کے کائناتی اصول ہماری موجودہ فزکس کے اصولوں سے مختلف ہیں؟ اور پھر اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ اس ملٹی ورس سسٹم میں ہماری کائنات کے 3 ڈائمینشنل سسٹم کے بالکل قریب، شاید صرف 1 ملی میٹر کے فاصلے پر، ایک دوسری کائنات بھی موجود ہو، مگر اسے دیکھنا یا اس تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ ہم 4th ڈائمینشن کا شعور نہیں رکھتے۔ مختصراً اگر ہم 21ویں صدی کے سائنسدانوں کے لیے چیلنجز کو بیان کریں تو شاید وہ ان چند سوالوں پر مشتمل ہوگا کہ کیا بگ بینگ اور ہماری کائنات کا وجود اور قیام کوئی تنہا واقعہ تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ایسے کئی بگ بینگ اور کئی یونیورسز کا قیام ہوا تھا تو کیا ان میں موجود فزکس کے اصول ایک ہی ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف؟ ان فکر انگیز سوالوں کے ساتھ ہی آپ کا میزبان شارق علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔